الحمدللہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہر جگہ مکاتب اور مدرسے شروع ہو رہے ہیں۔ عام طور پہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہر ہمیشہ قرآن شریف پڑھنے والے اکثر لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتنے ایسے ہیں آج زندگی میں رہتے ہوئے پوری زندگی قرآن شریف کو ہاتھ لگانے کا بھی موقع نہ ملا، پوری زندگی قرآن شریف کو اٹھا کر کھول کر دیکھنے کا موقع نہ ملا، ایک سورت بھی ان کو یاد نہیں ہے، ایک دعا ان کو یاد نہیں ہے۔ باپ کا جنازہ رکھا گیا، دوسرے دعا پڑھتے ہیں، بیٹا جنازے میں خاموش کھڑا ہے، نہ اسے ثنا آتا، نہ درود آتا، نماز جنازہ آتی ہے، دعائے جنازہ آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ باپ کا جنازہ رکھا ہے اور بیٹے کا جنازہ رکھے ہیں، بیوی کا جنازہ رکھے ہیں، پیچھے بابا کھڑا ہے، شوہر کھڑا ہے، لیکن نماز جنازہ میں دعا نہیں آتی ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے کہ ہم اپنے ہونے کے باوجود بھی کچھ مغفرت کے الفاظ نہ کہہ سکے، تو پھر قبر کے پاس جا کر کیا کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ پھر ان کی بخشش کا راستہ کون نکالیں گے؟ ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کون کریں گے؟ کوئی غیر کر سکتا ہے کیا؟ اپنوں کی یہ حالت ہے تو غیر کی کیا حالت ہوگی؟ میرے دوست، مکاتب اور مدارس شروع ہو رہے ہیں۔ علم کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ علم کبھی کمزور نہیں ہوتا، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ میرے دوست، ایسی حالت میں بھی اگر ہم برابر طریقے سے قرآن شریف کو کچھ سیکھ لیں، اگر عمر ہو گیا، سیکھتے 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 ہم دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ کی قسم، حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا، جس نے طالب علم یعنی علم کے سیکھتے 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 وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پروں کے ذریعے سے اس کی خدمات فرمائے، اور فرمایا کہ اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ جو آدمی علم کے سیکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر بھی اچھی بنائیں گے، حشر بھی اچھی بنائیں گے، اور جنت سب سے بہتر بنائیں گے۔ میرے دوستو، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، علم بوڑھا نہیں ہوتا ہے، موقع ہے سیکھنے کا، سیکھ لو۔ اپنے بچوں کو بھی مدارس میں بھیجو، مکاتب میں بھیجو، قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ لوگ عام طور پہ قرآنوں کی تبدیلیاں کرنے میں دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہے، اسلام کو مٹانے میں، مسلمانوں کو مٹانے میں، قرآن کی تعلیمات کو مٹانے میں، قرآن کی آیتوں کو ختم کرنے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری لیے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت تک قرآن نہیں مٹے گا، لیکن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ سکتا ہے، ہمارے دلوں سے نکل سکتا ہے، ہمارے زبانوں سے وہ الفاظ ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ موقع ہے ہمارے لیے بہتر کہ ہم قرآن شریف کو سیکھ لیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں اور آپ کو صحیح علم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ علم کے سیکھنے میں اپنی خاص رہبری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کا علم ہمیں عطا فرمائے، صحیح رہنمائی اور صحیح دین اللہ ہمیں سمجھائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔